بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ العصر قرآن پاک کی مختصر اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن پاک میں صرف ایک یہی صورت نازل ہوئی ہوتی، کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی ہوتی تو بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اگر لوگ اس کے اوپر غور کریں تو۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں اور اردو زبان میں بھی عصر اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، یا محدث عصر یعنی اس زمانے کا بڑا محدث۔ مگر بہت سارے مفسرین نے العصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی لیا ہے کہ یہ درمیانی نماز ہے اور اس کے قضا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم لوگ اپنے کام، کاروبار، جاب یا دیگر مصروفیات میں انگیج ہوتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم فرما رہے ہیں تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کی نماز عصر رہ گئی گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال برباد کر دیے گئے۔ نماز عصر کی اہمیت کے کانٹیکس میں مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ بہرحال یہ العصر کا ایک مختصر مفہوم تھا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا مطلب سب سے پہلے تو وہ انسان جسے ایمان کی دولت ہی نہیں ملی، دنیا میں بھی بے ایمان ہو کر خسارے میں رہا اور مرنے کے بعد جہنم کا حقدار ہو کر خسارے میں رہا۔ اور اہل ایمان کا خسارہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لانے کے بعد بھی نیک اعمال نہیں کریں گے، برائیوں میں ملوث رہیں گے، نیکیوں میں غفلت کریں گے تو خسارہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر خلوص دل سے عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تاکید کی، یعنی نیکی اور حق کی راہ پر چلنے والے، تبلیغ کرنے والے جب اپنی حق بات کی وجہ سے کسی تکلیف میں آ جائیں تو اس پر صبر کرنے والے لوگ فائدے میں ہیں۔ اور بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے، کیونکہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ان شارٹ کے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 پوائنٹس ہمیں بتا دیے ہیں تاکہ ہم بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص انفرادی طور پر سیلف اسسمنٹ کرے کہ اس کے اندر یہ 4 کریکٹرسٹکس موجود ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی ایک کریکٹرسٹک بھی مسنگ ہے تو ہم واضح طور پر ناکامی اور خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا بھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم، تو آج سے بلکہ ابھی سے یہ ارادہ کریں کہ یہ 4 اوصاف اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔